بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے نام ایک پیغام دینے جا رہا ہوں دوستوں ساتھیوں کے حوالے سے۔ دراصل عموماً محرم الحرام آتے ہی ہمارے ذہن میں ایک کنسیپٹ آتا ہے، جلوسوں کا بھی ہوتا ہے، جلسوں کا بھی ہوتا ہے، اور ساتھ جو ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے وہ ہمارے لیے بحیثیت پاکستان کے شہری وہ یہ ہے کہ اس دن بڑی شد و مد کے ساتھ تمام جو رابطے کے ذرائع ہیں، فون ہیں، انٹرنیٹ ہے، وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ غالباً سیکورٹی کی وجہ سے ہی کیا جاتا ہے۔ تو میں اس حوالے سے آپ حضرات سے یہ چاہ رہا ہوں، بڑی تفصیل کے ساتھ تو بات نہیں کر سکتے، اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ ایک تو ہمیں تھوڑا سا محدود ہو کے، بلکہ ہماری ریاست کو، ہماری اداروں کو، پاکستانیوں کو اور تمام مسالک اور تمام فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس بات پر سوچنا ہوگا اب آگے جا کر کہ ایک ڈیولپڈ کنٹری اگر ہم نے پاکستان کو بنانا ہے تو ہم نے بہت ساری چیزوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ مذہب کے لیے یا کسی خاص مسلک کے لیے روڈوں پر نکلنا اور روڈوں پر اپنی عبادات کرنا، میں نے اس پہ بڑی تحقیق کی ہے، مجھے کہیں ایسے دکھا نہیں کہ کسی خاص عبادت کے لیے ہم روڈوں سڑکوں پر نکلیں۔ ہاں، البتہ جب میں احادیث کا مطالعہ کرتا ہوں اتنا ہم ضرور دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے باہر نکلنے والے مراحل ہیں، باہر سڑکوں کی عبادتیں ہیں یا ایک خاص تعظیماً نکلنا وغیرہ ہے، تو ایک عام پاکستانیوں کے لیے، چاہے وہ کسی خاص مہینے میں ہو، چاہے وہ عام مہینے میں ہو، وہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے اور شریعت اس کو منع کرتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنی چاہے وہ جس بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ کوشش یہ کریں کہ اگر کوئی خاص عبادت کا طرز طریقہ ہے، طور و طریقہ ہے، تو وہ اپنے عبادت گاہوں میں کریں، تو اس میں سیکورٹی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف بھی، راستے بھی بلاک نہیں ہوتے ہیں، لوگوں کو تکلیف بھی نہیں ہوتی، تو وہ کوشش یہ کریں کہ عبادت گاہوں میں ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے باہر نکلنا یا واجب کے درجے میں ہے، اس کے بغیر عبادات جو ہے وہ ہماری نہیں ہوتی، تو میں یہ درخواست کروں گا تمام اداروں سے، تمام لوگوں سے، پاکستانیوں سے کہ اس میں ہمارا ساتھ دیں کہ سڑکوں پر آپ نکل رہے ہیں، آپ اپنے جلسے جلوس کر رہے ہیں، لیکن خدارہ جو ہمارے باہمی رابطے کے ذرائع وہ بند نہ ہوں۔ ہمارے جو فون ہمارے بند ہو جاتے ہیں، انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، عموماً دو دن بعد، تین دن بعد بس اوقات یہ بھی ہوا ہے فون کھل جاتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہیں ہمارے ملک کے ایک کونے میں معاذ اللہ کہیں اللہ کے حفاظت فرمائے کسی کی فوتگی ہوئی، کہیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، کسی کو اچانک خون کی ضرورت پیش آئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اس دفعہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، اس دفعہ نہ ہو تو اگلی دفعہ تک جاتے ہوئے اس کا کوئی ایسا حل ہونا چاہیے کہ ہم یہ باور کرا سکیں کہ الحمدللہ ہم محفوظ ملک میں ہیں، ہم محفوظ ہاتھوں میں ہیں، محفوظ لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں۔ ایک ڈیولپڈ کنٹری کو میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایک ترقی یافتہ ملک اگر ہم اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنے فون ہی بند کر دیں۔ لوگ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور ہم تین دن تک، دو دن تک ہم دنیا سے کٹ کر رہ جاتے ہیں، کوئی کام ہی نہیں ہو پاتا، بزنس محدود ہو جاتی ہیں، کتنے کروڑوں اربوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس دفعہ میں اپنے سے ابتدا کر رہا ہوں، میں تمام دوستوں سے، تمام پاکستانی سے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، میں یہ عرض کروں گا کہ آپ خدارہ اس کیمپین میں ہمارا ساتھ دیں اور کوشش کریں کہ حکام تک یہ بات پہنچائیں کہ آپ ہمیں سیکورٹی دوسرے لحاظ سے دیں۔ سیکورٹی یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے فون بند کریں، سیکورٹی یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں دنیا سے کاٹ دیں، سیکورٹی یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں گھروں تک محدود کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس پیغام کو آپ جہاں تک کر سکتے ہیں آپ شیئر کریں، اپنے والز پہ شیئر کریں، گروپس میں شیئر کریں، واٹس ایپ کریں، اور خود بھی اگر اس طرح کی ویڈیوز آپ کریٹ کر سکتے ہیں، آپ کوشش کریں ویڈیوز چھوٹے کریٹ کریں، آپ ٹویٹر پہ ٹرینڈز چلائیں تاکہ یہ پیغام عوام تک کسی طور پہنچ جائے، یہ پیغام ہمارے حکمرانوں تک کسی طور پہنچ جائے، ہماری اداروں تک پہنچ جائے کہ یہ فون بند کرنا یہ حل نہیں ہے۔ برائے کرم اس پیغام کو، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، میں بھی اس پہ کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی کوشش کیجئے۔ اجرکم علی اللہ۔